want peace in the region. Yesterday we wanted peace, today we want peace, and tomorrow we want peace. And that requires talks on the table. India tried to weaponize Indus Water Treaty, which is a lifeline for the people of Pakistan. This is not possible, never possible, and this will not be possible inshallah. جو ڈیلیگیشن وزیر اعظم صاحب نے فارم کیا ہے، ہم مختلف ممالک میں جائیں گے اور ہم پاکستان کا موقف ہائی لائٹ کریں گے، اور پاکستان کا موقف امن کی موقف ہے۔ بھارت ایک بہت ہی کمزور وکٹ پہ ہے جہاں آپ پانی کو ویپنائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ مختلف ممالک میں ان کے حکومت ہوتے ہیں، پارلیمنٹیرینس ہوتے ہیں، ان کو ہم بریف کرنا چاہیں گے۔ اس لیے بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جنگ چھیڑا جاتا ہے تو اس کا کانسیکوینسز صرف بھارت اور پاکستان تک محدود نہیں رہتے۔ آپ انڈیا کو دیکھیں، انہوں نے کانگریس کے کتنے ممبران شامل کیے، ہم نے ایک بندہ بھی نہیں کیا شامل۔ اس سے حکومت کی تنگ نظری، شارٹ سائٹڈنس ہے، وہ نظر آتی ہے۔ اچھی بات ہے، کر لیں، آپ نہ ڈالیں ہمارے نام، ہم اپنے وفد بھیجیں گے، اپنے پارلیمنٹیرینز کے بعد اپنے خرچے پہ بھیجیں گے۔ جو ڈیلیگیشنز گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہیں وہ گورنمنٹ ڈیلیگیشنز ہی ہوتے ہیں، دوز ہیو بین فارمڈ بائی دا گورنمنٹ، اور وہ ٹریری میں موجود جو اتحادی جماعتیں ہیں سر ان کے اراکین پہ مشتمل ہیں۔ آلریڈی یہ تجویز ہم نے بھی دے رکھی ہے پارلیمنٹری انٹریکشن کے لیے، جو دوسری کوشش ہے کنسلٹنٹ، وہ ٹریری اور اپوزیشن بینچز پارلیمنٹ کے فلور سے وہ یہ ساری باتیں کریں گے۔ ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ ناظرین، آج 28 مئی ہے، یہ بہت اہم دن ہے پاکستان کے لیے، کیونکہ پاکستان نے آج سے 27 سال پہلے اسی دن کو ایٹمی دھماکے کیے تھے، اور وہ ایٹمی دھماکے جو تھے وہ بھارت کا جو فیصلہ تھا ٹو گو نیوکلیئر، اس کے جواب میں تھے۔ مئی کا مہینہ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھارت تعلقات کے حوالے سے اور پاکستان کی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ملٹری کے حوالے سے بہت اہم مہینہ ہے، کیونکہ نہ صرف یہ جیسے میں نے کہا کہ دھماکوں کی اینیورسری اس مہینے میں آتی ہے، بٹ یہ جو واقعہ کچھ دن پہلے گزرا جس میں پاک بھارت کشیدگی اتنی بڑھ گئی کہ ہم ایک جنگ کی سی صورتحال میں پہنچ گئے، تو وہ بھی ہماری تاریخ میں جو ہے وہ ایک بہت اہم دن یا ایک اہم واقعہ بن کے رہے گا۔ تو یہ اسی حوالے سے آج ہم جو اب بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ پاکستان بھارت تعلقات جو ہیں فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بارڈر کے اوپر ہاسٹیلٹیز ہمیں نظر آ رہی تھیں وہ تو ختم ہو گئی ہیں فار دا ٹائم بینگ ابھی کے لیے، مگر سفارتی جو ایک لیول ہے اس کے اوپر لگتا ہے کہ ہماری جو جنگ ہے ان اے وے وہ جاری ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ سارا معاملہ ہوا تو اس کے بعد یہ اطلاع آئی کہ دونوں جو ممالک ہیں یا دونوں جو حکومتیں ہیں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفد بھیجیں گے باقی ساری دنیا میں، اور وہ وفد جو ہوگا وہ مختلف ممالک میں جائے گا اور وہاں ان کو اپنی حکومت یا اپنے ملک کا جو ایک پوزیشن ہے اس سے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو یہ پاکستان میں بھی فیصلہ ہوا، جو یہ وفد ہے اٹ از ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ وہ ایک حکومتی وفد ہے، اور اس میں ایک طرف پی ایم ایل این، دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ممبرز ہیں وہ شامل ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب، کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ لیڈ کریں گے اس وفد کو، ان کے ساتھ پی ایم ایل این کی طرف سے ڈاکٹر مصدق ملک، خرم دستگیر خان صاحب موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی سے شری رحمان صاحبہ، ہنا ربانی کھر صاحبہ، ایم کیو ایم سے فیصل سبزواری صاحب، یہ بھی اس وفد کا حصہ ہے، اور اس وفد میں ہمارے دو بہت سینئر فارمر امبیسڈرز تیمینہ جنجوعہ صاحبہ اور جلیل عباس جیلانی صاحب بھی شامل ہیں۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق یہ جو وفد ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں لندن، واشنگٹن، پیرس اور برسلز جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ بھارت کی طرف سے بھی وفد گئے ہیں، ان کے البتہ جو وفد ہیں وہ پارلیمنٹیرینز پہ مشتمل ہیں، سو انہوں نے مختلف جماعتوں سے لوگ جو ہیں اس وفد کے لیے ان کو سلیکٹ کیا ہے، اور وہ مختلف ممالک کا دورہ بھی کر رہے ہیں۔ دس از ناٹ دی اونلی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی دیٹ وی کین سی ایٹ دا مومنٹ۔ جیسے ہی یہ سارا معاملہ سیز فائر کی طرف گیا تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتحادیوں کے یا جو دوست ممالک ہیں، ویل وشرز ہیں، ان کے وہ ٹور پہ جائیں گے۔ تو اب تک ان کے ساتھ کابینہ کے بھی لوگ شامل ہیں، فیلڈ مارشل چیف آف آرمی اسٹاف عاصم منیر صاحب بھی ان کے ساتھ ہیں، اور وہ مختلف ممالک جیسے ترکی، ایران، آذربائیجان ان کے دورے پر اس وقت موجود ہیں، جہاں آبویسلی
बहुत हम कह सकते हैं सपोर्ट भी मिला है पाकिस्तान को। ये वफ्द जो है अब इसका मकसद या हम कैसे कहें कि एग्जैक्टली व्हाट आर दे गोइंग टू डू, पाकिस्तान की पोजीशन पे सिर्फ बात करनी है या ये है कि कोई कश्मीर के इशू को हाईलाइट करना है, इंडस वाटर ट्रीटी के इशू को हाईलाइट करना है, किस फोकस क्या होगा इसका, एग्जैक्टली किस तरह ये जो विज़िट्स हैं ये होंगी, इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर खुसगीर खान साहब, साबिक वफाकी वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं और इसके साथ साथ जैसे अभी जिक्र किया वो इस वक्त का हिस्सा भी हैं। वेलकम टू द शो खुर्रम दस्तगीर साहब। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पहले बहुत ये कयास आई थी कि आप लोग जो है जितने पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोग मुख्तलिफ ममालिक की तरफ एट द सेम टाइम जाएंगे जैसे कि हम भारत में देख रहे हैं, मगर कुछ इतलात ये थी कि नहीं वफ्द जो है वो इकट्ठे ही सफ़र करेगा, कुछ ये डिटर्मिन हो गया है। शेयर करें हमसे डिटेल्स एंड व्हाट एवर डिसीजन वाज टेकन, व्हाई वाज इट टेकन? ये वफ्द एसेंशली वज़ीर-ए-आज़म का एक सफारती मिशन है जो कि इकट्ठा जाएगा। अब पहले अमेरिका जाएंगे, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में, और फिर लंदन जाएंगे और फिर जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रसल्स वहाँ जाएंगे। तो उसमें 3 कैपिटल्स जो हैं वो हमारी मंजिल है और यही फैसला किया गया कि ये जो है एक ऐसा मिशन तरतीब दिया गया है जिसमें 4 साबिक वज़राए ख़ारजा हैं, इसमें 2 सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, 4 साबिक सफरा भी हैं, सफ़ीर जो लोग रहे हैं। तो एक बड़ा इस मामले में रेलेवेंट और वेल इन्फॉर्म्ड मिशन है जो कि इन सारे मामलात से पहले भी डील कर चुका है। और पाकिस्तान का जो केस है, आपने जो शॉर्ट भी सुनाया, वो पाकिस्तान का केस तो अमन का है, लेकिन उस अमन तक पहुंचने के लिए हमें दुनिया पर यह वाज़ेह करना है कि हिंदुस्तान एक गैर जिम्मेदार, गासिब और अंग्रेजी का लफ्ज़ है रोग रियासत है, एक बदमाश रियासत है, और जिसमें पहला जो पॉइंट है वो हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी है। और हिंदुस्तान की तरफ से जो उन्होंने खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि वो एक असैसिनेशन कैंपेन यानी किराए के कत्ल करवा रहे हैं पाकिस्तानियों को, और इनके शवाहिद हमारे पास हमारी एजेंसियों ने इकट्ठे कर लिए हैं, वो दुनिया के सामने रखेंगे। फिर उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल किया है, ये करना गैर जिम्मेदारी भी है एक, और एक गासिबपन भी है कि उन्होंने कहा जी कि हम आपका पानी रोक देंगे, हम एक कतरा भी नहीं जाने देंगे। तो दरिया सिंध तो और उसका जो तास है वो तो एक पूरी तहजीब है। तो इस तहजीब में रहने वाले जो पाकिस्तानी 25 करोड़ हैं उनका पानी रोकेंगे तो ये तो एक माहौलियाती डिजास्टर है, ये एक ह्यूमन डेवलपमेंट का डिजास्टर है, एक ओवरऑल जो पानी की भी जो पूरी दुनिया में अब क्राइसिस है उसका डिजास्टर है। तो ये बात जो इसके जो माहौलियाती और ह्यूमन इश्यूज हैं वो भी हम सामने रखेंगे। तीसरा जो हिंदुस्तान का मार्का हक के दौरान जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदार रवैया था जिसमें उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए 10 मई को, और पाकिस्तान ने इस पूरे जो एपिसोड थी उसमें शफाफियत का मुजाहरा किया और बहुत ही सब्र का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से मामलात हाथ से नहीं निकले। तो ये जो इश्यूज हैं, और जो आपने कश्मीर का जिक्र किया वो भी हिस्सा ये है कि हमने दुनिया को ये कहना है कि ये 3 मामलात हैं। हम अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम टेबल पर बैठकर बात करें, और अगर दुनिया के ममालिक चाहते हैं कि ये अमन देरपा हो तो फिर कश्मीर इस मसले के हल के तौर पर आएगा सामने, के कश्मीर को देखे बगैर, उसको कंसिडर किए बगैर। सर अगर मैं यहाँ आपकी बात काट सकूं, कि ये आपके ख्याल में एक बहुत ब्रॉड एजेंडा नहीं है कि एक तरफ आपने ये भी बात करनी है कि इस सारे वाक़े में क्या हुआ, फिर आपने इंडस वाटर ट्रीटी पे भी अपना मौक़िफ़ बयान करना है, जो टेररिज्म हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि टेररिज्म भारत करवाता है पाकिस्तान में, उस पर भी बात करनी है। तो सर जब आप ये सारी बातें करके भारत को आप ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि वो एक रोग स्टेट है, तो उसके बाद आप ये कैसे कहेंगे कि हम उनसे बात करना चाह रहे हैं?
یہ آپ کے خیال میں کانٹرڈکشن ان ٹرمز نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیے ایک حکومت رہی 2018 سے 22 جنہوں نے یہ کر کے دیکھ لیا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے ہندوستان جو اس وقت بھی ٹیررزم کروا رہا تھا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اس وقت بھی ان کی جو بہت ہی غلط سٹیٹمنٹس تھی، یہاں تک کہ انہوں نے کشمیر پر قبضہ کر لیا اور کچھ نہیں کیا۔ مارچ 2022 میں براموس میزل، وہی میزائل جو آ کے ہمارے ایئر بیسز کو لگا، وہ ایک میاں چنو میں آ کر گرا تھا انارمڈ، اس پر اس حکومت نے کوئی شور نہیں کیا۔ تو وہ جو ایک اپیزمنٹ کی پالیسی تھی وہ بھی ہندوستان کو میز پر نہیں لا سکی۔ تو لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کا جو کیس ہے وہ سامنے رکھا جائے، اور اس میں ایک جو زاویہ ہے آپ کے ناظرین کے لیے، ہندوستان کا پورا کیس پاکستان کے ماضی پر مبنی ہے، جبکہ ہمارا کیس جو ہے ہندوستان کے خلاف وہ حال پر مبنی۔ تو وہ ہمیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ماضی کا جواب دیں۔ ہمارا دنیا سے یہ مطالبہ ہوگا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپر انڈس بیسن ہے جس میں افغانستان، پاکستان، نیپال، بھوٹان، انڈیا، چائنا شامل ہیں، اگر اس تک جنگ نہ پہنچے تو پھر دنیا کو ہندوستان کو میز پر لانا ہوگا۔ نہیں سر، بٹ ساتھ ساتھ پھر یہ جو سارے ایشوز آپ ریز وہاں کریں گے اور آپ ان کے اوپر بات کریں گے دنیا سے، تو خاص طور پہ ٹیررزم کے حوالے سے تو سر شاید کوئی ثبوت وغیرہ بھی آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کوئی کلاسیفائڈ انفارمیشن؟ اور میں یہ اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی ایک ایسا ہم نے ایک ڈوسیئر تیار کیا تھا اور اس کو میرے خیال میں ہم نے مختلف ممالک کے ساتھ یا حکومتوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، بٹ کبھی یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کا کوئی اثر بھی پڑا کہ نہیں، واز دیئر اینی امپیکٹ آف اٹ۔ سو کیا اس دفعہ آپ لوگ کیا اس سے زیادہ کوئی ثبوت لے کے ساتھ جا رہے ہیں which you will share with people؟ جی ثبوت بھی لے کر جا رہے ہیں، لیکن اصل میں دنیا تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو 2019 میں جب بالا کوٹ کا واقعہ ہوا، اس سے پہلے پلوامہ ہوا، تو پوری دنیا سے فوراً سٹیٹمنٹس ہندوستان کے حق میں آئی تھی۔ اس دفعہ پہلگام کے نتیجے میں نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اب مغربی دنیا افغانستان میں موجود نہیں ہے، اور اس کی جو پاکستان کے ساتھ فرسٹریشن تھی طالبان کے معاملے میں، وہ ماضی کا حصہ بن گئی۔ اس فرسٹریشن کا اظہار پہلے وہ ان سٹیٹمنٹس کے ذریعے کرتے تھے، اب وہ نہیں رہا۔ دوسرا، ویسٹ کو اپنی ایک فرسٹریشن ہے، امریکہ بھی اس میں شامل ہے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہندوستان جس طرح چین کے خلاف ان کے لیے محاذرائی کرے گا، اور چین اس خطے میں سو کالڈ لفظ استعمال کرتے ہیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈر، یعنی یہ خطے کا پولیس مین بنے گا، وہ نہیں بن سکا، اور ہندوستان کا رویہ چین سے مستقل طور پہ مصالحت کا رویہ ہے، تو وہ بھی ایک فرسٹریشن ہے۔ تو یہ جو دنیا کی ایک جو سچویشن ہے وہ بدلی ہے، ورنہ تو ثبوت اس ڈوسیئر میں بھی سالڈ تھے۔ ابھی بھی انشاءاللہ ہم اس کو مزید آگمنٹ کریں گے، لیکن صدر ٹرمپ جو ہیں، جو اب دنیا کو اسٹریٹجک نظر سے نہیں بلکہ ٹیرف کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، تجارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ان کی اپنی ٹیرف فرسٹریشن ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا میں ہندوستان کے ٹیرفز اور نان ٹیرف بیریئرز جو ہیں وہ بہت ہائی اور بدنام ہیں دنیا میں۔ تو صدر ٹرمپ نے کھل کر کہہ دیا کہ جی ہم اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بالکل ٹھیک سر، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیونکہ صدر ٹرمپ کا ذکر کیا اور نیو یارک کے بعد غالباً آپ لوگ واشنگٹن ڈی سی جا رہے ہیں، تو آپ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے یا انتظامیہ ہے وہاں کس کس کو مل رہے ہیں؟ جی وہ تو بھی ڈیٹیلز آئی تھنک وقت کے ساتھ اگلے ہفتے اس وقت تک واضح ہو جائیں گی، اور وہ سامنے بھی آ جائیں گی ملاقاتیں۔ میں وقت سے پہلے ان کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو جو انہوں نے ایک سے زائد دفعہ پیشکش کی کہ ہم ٹاکس کروائیں گے، یہاں تک کہ کھانے کی دعوت بھی دے دی، اور جس طرح صدر ٹرمپ نے تو یہ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی ٹویٹ کیا تھا، بٹ ہوا کچھ نہیں، بیکاز بھارت نہیں اس پہ وہ کوئی رد عمل دے گا، نہ وہ راضی ہوں گے۔ جی وہ ہمیں اس کا اندازہ ہے، لیکن سفارتکاری جو ہے وہ ایک مستقل پروسیس ہے، تو جو ہم سے سوالات ہوں گے ان ممالک میں، امریکہ میں بھی ہوں گے، امریکہ میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ وہ جو انہوں نے خود بات کی ہے اس کے اوپر وہ کوئی پیش رفت کریں، لیکن اس کے نتیجے میں جب
ایک بہتر اور زیادہ ریفائنڈ آرگومنٹ اس مشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ جائے گا، تو پھر اس کے بعد جو ہے پاکستان سے پارلیمان کے وفود بھیجے جائیں گے جو پھر چاروں کہتے ہیں کہ دنیا کے چاروں کونوں میں جا کر پاکستان کا کیس لڑ سکیں. لیکن پاکستان کا کیس جو ہے پہلے سے مضبوط ہے اور ہم اس کی پوری جو ایڈوکیسی ہے وہ بھی انشاءاللہ پہلے سے مضبوط ہوگی. معاف کریے گا، وقت ذرا کم رہ گیا اس لیے میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. آپ لوگ نکل کب رہے ہیں؟ جی ہم اتوار کے روز نکل رہے ہیں تاکہ منڈے سے ہم اپنے کام کا آغاز کر دیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آپ یہ جو اتوار آ رہا ہے چند دنوں کے بعد آپ اس پہ روانہ ہو جائیں گے؟ جی ہم 1 جون کو روانہ ہو رہے ہیں اور 2 جون سے انشاءاللہ صبح سے اپنا کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ امریکہ پہنچیں گے تو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ آپ کی ٹرمپ انتظامیہ میں ملاقاتیں کس کے ساتھ ہوں گی؟ جی وہ بالکل وہ سارا کچھ پروسیس میں ہے اور جیسے ہی وہ پروسیس ہوگا اس کی پھر خبریں بھی ساتھ ساتھ ریلیز ہوتی جائیں. بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لیے وقت. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک کو. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب سے تفصیل سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کی جماعت کی، خاندان کی، ایک اور احتجاج کا بھی ذکر ہو رہا ہے. سو ویل فائنڈ آؤٹ what the update is. جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ ہیں، پیچھے سے کام نہ کریں. ہم عام بہنیں یہاں بیٹھتی ہیں، آپ آ کے بتائیں ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو مسئلہ ہے کیا، آپ کو ہمارے بھائی سے چاہیے کیا، آپ بتائیں وہ کیا چیز چھوڑے تو آپ اس کو رہا کریں گے. یہ ٹون جو ہے اس میں ایک راستہ ڈھونڈنے کی فینٹ سی ایک بڑی معمولی سی کوشش بھی ہے کہ وہ ایک فیلر پھینک رہی ہیں محترمہ کہ اس کا رسپانس کیا آتا ہے. انہوں نے ضرور ایک آفر کی ہے، اس کو ضرور پروب کیا جا سکتا ہے کہ اس کے یہ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں. خان صاحب کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. مجھے امید ہے، ابھی بھی امید ہے، انشاءاللہ عید سے پہلے خان صاحب کا کیس لگ جائے گا. نصر اللہ صاحب نے بھی ایک اچھا قبیلہ بنایا ہے، 4-5 ان کے، ایک آدھا ہمارا بھی ہے، جو وہ ان کا قبیلہ ایک ہی ہے. وہ ہماری جماعت کا کدھر ہے، وہ بھی محسن نقوی لوگوں کے قبیلے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے پاکستان تحریک انصاف کا. جب سے یہ بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی ہے اور لگ رہا تھا ایک وقت میں کہ بہت ایک سنجیدہ قسم کی کوئی ہم ایسی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں جو ایک جنگ کی سی صورتحال ہوگی یا جنگ ہی ہوگی جو شاید اتنے کم دنوں میں سیز فائر تک بات نہ جاتی، تو تب بہت قیاس آرائی ہوئی اسلام آباد میں کہ شاید کوئی پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے ان کو بھی ریچ آؤٹ کیا جائے. پھر 1-2 بیلز بھی ہوئیں، وہ بھی ہم نے دیکھا، کچھ گفتگو بھی ہوئی، یہ کہانیاں بھی بتائی گئیں کہ عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی، مگر پھر معاملہ وہ کہیں نہ پہنچا اور جو جنگ تھی وہ بھی سیز فائر تک پہنچ گئی. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی جو کہانی ہے اس میں ہم شاید پھر وہیں کھڑے ہیں جہاں چند مہینے پہلے کھڑے تھے کہ عمران خان صاحب سے اب جب ملاقاتیں دوبارہ شروع ہوئی ہیں، وہ بہنوں سے بھی مل رہے ہیں، پارٹی کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بیان جاری کیا ہے کہ وہ احتجاج کی کال دیں گے. انہوں نے ان کا جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر یہ کہا گیا کہ میں اپنی پارٹی کارکنان اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک بھرپور ملک کی تحریک کے لیے تیاری کر لیں. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اس دفعہ صرف اسلام آباد نہیں پورے ملک کی وہ کال دیں گے. بیان آ گیا ہے، اب اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب کی بار احتجاج اس طرح کا کر نہیں پائے گی. اب پارٹی کے کچھ لیڈرز کے بھی ایسے بیانات ہیں جس سے لگتا نہیں ہے کہ وہ تیار ہیں اس قسم کی ایک کانفرنٹیشن کے لیے. بات تو دوسری طرف یہاں بھی پہنچ گئی کہ علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی جو بہن ہیں، انہوں نے گزشتہ روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی ہیں آپ لوگ، آپ آ کر بتائیں کہ ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کو کیا مسئلہ ہے، صرف یہ بتا دیں کہ اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کیا نہ کرے تو آپ اس کو رہائی دے دیں گے. اس بیان کے بعد بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ لگتا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے NRO مانگ رہی ہیں. بیرسٹر گوہر جو ہیں دوسری طرف وہ
अभी भी कारकुनान को ये दिलासा दिला रहे हैं कि ईद तक शायद इमरान खान साहब छूट जाते हैं, जिस पे भी छूट जाएंगे, जिस पर भी अलीमा खान साहिबा की तरफ से जो बयान आया तो लगा ऐसे कि जैसे वो गौहर साहब की तनकीद कर रही हैं। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सेनेट का भी हिस्सा है। वेलकम टू द शो सर। बैरिस्टर साहब, सर बताइएगा कि ये जो अब ताज़ा तरीन कॉल सी आई है इमरान खान साहब की तरफ से, इसकी क्या तफसीलात हैं? उन्होंने ये पैगाम जो था, आप या कौन लोग उनसे मिले जब उन्होंने ये दिया? ये मेरी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से जेल में, जिसमें उन्होंने पहली 3 बातें कहीं मेन जो थी। डिस्कशन तो कुछ 6 से 7 घंटे की थी, लेकिन उन्होंने जो उसको समराइज जो मैं करता हूँ आपको, 3 बातें कहीं इम्पोर्टेंट जो अहम थी बहुत। पहली 2 तो वो पहले भी कहते रहे, और तीसरी एक नई स्ट्रेटजी थी। पहली बात उन्होंने ये बार बार ये दोहराई और बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि जो आप लोग पार्टी मेरी तरफ से बता दें सब पार्टी को कि हम कोई भी, और पब्लिक को भी, कि हम कोई भी नेगोशिएशन या कोई भी बातचीत हुकूमत से नहीं करेंगे। और उसकी वजह ये है कि एक तो उनकी नीयत नहीं है, वो क्यों चाहेंगे कि किसी किस्म का हल ढूंढा जाए इस सियासी मसले का। वो तो चाहेंगे कि हम अपनी हुकूमत चलाते रहें, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, उनके पास इख्तियार भी नहीं, तो ना नीयत है ना इख्तियार है, इसलिए उनके साथ बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं। दूसरी बात उन्होंने कही जो पहले भी कहते रहे थे कि मेरे दरवाजे इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए खुले हैं, और वो खुले हैं सिर्फ कौमी मुफाद के लिए। 3 एस्पेक्ट्स उन्होंने गिनवाए। उन्होंने कहा कि एक तो इसलिए मैं तैयार हूँ उनसे बातचीत करने की, नेगोशिएट करने की, क्योंकि मुझे डर है कि मोदी जो है वो ज़ख्मी हुआ है और वो कोशिश करेगा दोबारा से किसी किस्म का हमला करने का। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इत्तेहाद दिखाएं और हम इसका हल ढूंढें और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाएं। दूसरा, उनका ख्याल था कि पानी का इशू बहुत बड़ा मसला है, इसको हमने हल करना है, और वो भी सारी जब पूरी कौम ऑन बोर्ड होगी तो हल होगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो दहशतगर्दी का मामला है ये बढ़ता जा रहा है, इसके लिए भी स्ट्रेटेजाइज करना है और सारों को साथ बैठ के स्ट्रेटेजाइज करना होगा। और चौथी चीज़ उन्होंने कहा कि हुकूमत तो कह रही है कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये बजट दिखाएगा कि ऐसी बात नहीं है और अभी क्राइसिस ने बढ़ना है। ये इकोनॉमिक क्राइसिस को भी टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं दरवाजे खुला रखूँ। ये 2 पहले भी कहते रहे थे बातें वो। तीसरी बात, बैरिस्टर साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जरा वक्त कम है। ये बताइएगा कि सर तो ये एहतजाज की बात तो आपसे उन्होंने फिर नहीं की जो उनके ट्विटर अकाउंट से सामने आई है? जी, मैं वही आ रहा हूँ, 3 बातें की थी। ये पहली 2 बातें तो वही थी। तीसरी बड़ी जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हमें चूंकि हर मैदान पे लड़ना है, हमें सियासी मैदान पे भी ज़रूरी है कि हम अपनी टेम्पो को बेहतर करें। और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं एक कॉल दूंगा, और मुझे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी, जो मैंने फिर इंस्ट्रक्शन सबको बताई भी, कि आप सबको बता दें हर फोरम पे, हर कोर कमेटी लेवल पे भी, पॉलिटिकल कमेटी लेवल पे भी, कि तैयार हो जाएं, स्ट्रेटजी बनाएं मैस मूवमेंट की, जो हमारा आईनी हक है एहतजाज करने का। आप एहतजाज की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएं, और इस बार ये स्ट्रेटजी इस्लामाबाद आने की नहीं होनी चाहिए। ये स्ट्रेटजी इस बार जो एहतजाज की है ये पूरे पाकिस्तान में होनी चाहिए, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सूबे में, हर जगह। तो ये उन्होंने बताया मेरे सामने, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी, उस पर काफ़ी डिटेल बात हुई कि स्ट्रेटजी में क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ नहीं होना चाहिए। सर बट यहाँ सवाल यही उठता है, और ये तनकीद अब भी हो रही है, आप सवाल भी समझ लें कि आफ्टर व्हाट हैपेंड इन नवंबर, 26 नवंबर को जो भी हुआ, तो उसके बाद बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब ना तो जमात के पास शायद ये कैपेसिटी है कि वो एहतजाज कर सके, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है सर कि माहौल भी शायद अभी नहीं है। और तीसरी बात सर, गर्मी भी बड़ी आ रही है। कि देखिए, आपकी ये तीनों जो बातें हैं ये हम भी सुनते हैं, इसीलिए हमें कहा गया है कि आप स्ट्रेटेजाइज करें और इस बार प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाएं।
باقاعدہ اس کا رد عمل بنائیں اور پھر اس پہ عمل درآمد کریں اور سارے اس پہ کوئی کسی کو ڈبیٹ نہیں کرنی. ایک بار آپ نے فائنل کر لی اسٹریٹجی اور اس کو آپ جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے مسائل ان کو بھی دیکھتے ہوئے اپنی فائنل کریں سارا معاملات کو. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب آپ ثابت ہم نے پی ٹی آئی نے کرنا ہے, کلیئرلی کرنا ہے کہ یہ جو تینوں آپ کی آبجیکشنز ہیں اس کے باوجود یہ ایک بڑا اہم دن ہوگا. تو سر یہ کب تک آپ لوگ اسٹریٹجائز کر لیں گے؟ جی دیکھیں ابھی تو اس پہ وقت لگے گا, یقینی طور پہ وقت لگے گا کیونکہ اس بار باقاعدہ ہر چیز کو دیکھ بھال کے کرنا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ اس پہ کام شروع ہو گیا ہے. اب میں بتا نہیں سکتا کہ کتنے دن ہیں, لیکن یہ چند دنوں کی بات ہے, یہ ہفتوں یا مہینوں کی بات نہیں ہے. اچھا سر, یہ اب کیونکہ آپ نے احتجاج کی بات کی تو ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اکیلے شاید پاکستان تحریک انصاف یہ نہیں کر پائے گی اور یہ آپ لوگوں کی سیاسی کمزوری ہے, جماعت کی کہہ لیں, جماعت کی لیڈرشپ کی کہہ لیں کہ آپ لوگ ایک اپوزیشن کا الائنس نہیں بنا پائے. آپ لوگوں کو باقی جو جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں, خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کو آپ ساتھ شامل نہیں کر پائے. جی دیکھیں یقینی طور پہ ساری اپوزیشن پارٹیز کو دعوت تو ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ہم ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے کہ وہ شامل ہوں کیونکہ ان کا شامل ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اتنا واضح عمران خان صاحب نے کر دیا تھا, کیونکہ یہ گفتگو بھی ہوئی تھی, انہوں نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر کوئی نہیں بھی آتا تو یہ پی ٹی آئی کا جو ہے پبلک اس کے ساتھ ہے اور یہ پی ٹی آئی بالکل اکیلی بھی کرے گی اگر ضرورت پڑی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ساری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس تحریک میں شامل ہوں, تو اس سے ایک زیادہ مستحکم تحریک چل سکتی ہے. لیکن میرا خیال ہے اگر پی ٹی آئی کو آپ دیکھیں تو اس وقت سب سے اہم, سب سے بڑی, سب سے مقبول جماعت ہے. اور اگر عمران خان صاحب کو آپ دیکھیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ایک ہی ہیں, نہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے. اس لیے عمران خان صاحب کا جو ایک اورا ہے, ان کا جو ایک کرزما ہے, ان کا جو ایک اسپرٹ ہے, وہ اس وقت ہر دل کی دھڑکن ہے, اور میرا خیال ہے وہ کوئی شک نہیں ہے کہ موومنٹ ہم کر سکتے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو بہت قیاس آرائی پچھلے دنوں میں ہو رہی تھی, خاص طور میں جب کشیدگی بہت بڑھ گئی تھی بارڈرز پہ, کہ عمران خان صاحب سے بھی کچھ ملاقات ہوئی, وہ سیز فائر ہو گیا, اس کے بعد یہ اطلاعات آتی رہیں کہ یہاں تک اطلاعات آئیں کہ بیرسٹر سیف کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی, رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات ہوئی, پھر یہ بھی کچھ باتیں سامنے آئیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کوئی مذاکرات کر رہے ہیں. از دیئر اینی بیک چینل ایٹ دا مومنٹ وچ از, اور جو علیمہ خان صاحبہ نے خاص طور پہ جو گفتگو کی گزشتہ روز کہ آپ ہمیں بتائیں کہ میرا بھائی, ہمارا بھائی کیا کرے تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ورڈز ٹو دیٹ افیکٹ. تو آئی مین کوئی آپ لوگوں کی گفتگو ہو رہی ہے بیک چینل, یا جیسے حکومت کہتی ہے کہ ہم سے بات کرنی ہے تو کرو, اسٹیبلشمنٹ از ناٹ انٹرسٹڈ؟ دیکھیں کوئی ابھی بات نہیں ہو رہی. یقینی طور پہ یہ سوال میں نے بڑا ڈائریکٹلی پوچھا عمران خان صاحب سے بھی, اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی گفتگو نہیں, نہ کوئی ایسا ڈائلاگ شروع ہوا ہے, نہ کوئی اپروچ کیا گیا ہے. اور میں اب آپ کو کافی کنفرم کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ ساری خبریں تھیں, افواہیں تھیں, لیکن ایسی کوئی بات ہے نہیں. اب جہاں تک علیمہ خان کا جو بیان آپ نے سنایا اور جس کا آپ نے ذکر کیا, وہ ایک بہن کے طور پہ انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو, لیکن جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, انہوں نے بڑا واضح کہا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی گیو اینڈ ٹیک نہیں کرنا چاہتا, میری نہ میں کروں گا. میں اگر کرنا ہوتا تو میں 600 دن جیل میں نہ گزارتا. میرے کیس کا جہاں تک تعلق ہے, میری صرف ایک ریکویسٹ ہے کہ میری کیسز کی سماعت جلدی ہو. فیصلہ جو بھی ہے وہ انصاف اور قانون کے مطابق ہوگا, لیکن سماعت تو کم از کم کی جائے, اس کی فیصلہ جو بھی ہو وہ اپنی جگہ. تو یہ ان کا کہنا تھا, حالانکہ یہ پوزیشن ہے. سر یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اب جو ریزرو سیٹس کا کیس جس طرف جا رہا ہے,
ہو سکتا ہے کہ وہ ریزروڈ سیٹس جو ہیں وہ نہ صرف باقی جماعتوں کو مل جائیں، یعنی کہ جو سپریم کورٹ کا پہلا فیصلہ تھا وہ ریورس ہو جائے، بلکہ آپ لوگوں کے کچھ جو ایم این ایز ہیں، کچھ یا زیادہ، وہ 9 مئی کا کیس ہو یا کوئی اور، وہ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائے. آپ لوگ کو کچھ ایسے خدشات یا اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس طرح کا بھی اب رویہ آپ کی طرف زیادہ سخت ہونے والا ہے؟ یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ جو ریزرو سیٹس والا کیس ہے، اس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے. وہاں پوری بھرپور بحث ہو رہی ہے، اور کیا فیصلہ آتا ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی جو انڈیکیشن آپ نے کی وہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریویو ریجیکٹ ہو جائے، کیونکہ ریویو کے جو سکوپ ہوتا ہے وہ بڑا لمیٹڈ ہوتا ہے، بڑا مختصر ہوتا ہے، وہ زیادہ آپ دوبارہ سے بحث نہیں کر سکتے. تو امید تو یہی ہے کہ جو پہلے فیصلہ تھا وہ بحال رہے گا، لیکن یقینی طور پہ آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم تیار ہیں اس کے لیے بھی، مینٹلی تیار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت مسائل ہمیں آ سکتے ہیں، لیکن ہم بھرپور بحث ضرور کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو. اب یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے یہ ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح اور جو سر ڈسکوالیفیکیشنز کا معاملہ ہے، جی یہ جو ڈسکوالیفیکیشن والا افواہ ہے یہ بھی بہت دیر سے چل رہی ہے، اور ہمیں ایک طرح سے جو ہماری حکومت کے اراکین ہیں وہ دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کہ ایسا بھی ہو جائے گا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ وہ 9 مئی والے کیسز بھی بوگس ہیں. ایم این ایز اور ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں انوالوڈ نہیں ہیں، اس لیے ان کی نااہلی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہ کیسز بھی بہرحال چل رہے ہیں، ابھی نیچے سے کیسز آئیں گے، اس کے بعد اپیل بھی ہوتی ہے، پھر فائنلی سپریم کورٹ بھی ہے. تو ابھی وہ معاملہ تو کافی دور ہے، اس میں اتنی میرے جلدی نہیں ہے. ہاں یہ کیس جو ریزرو سیٹ والا ہے یہ ضرور اس کا فیصلہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چند دن میں آ جائے گا. بہت بہت شکریہ علی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، جو بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے موسمیاتی تبدیلی کی، اور پچھلے دنوں میں جو آندھی، طوفان، بارشیں ہم نے دیکھیں اسلام آباد اور پنجاب کے شہروں میں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے موسمیاتی تبدیلی کا، اور اس سال کی جو گرمی کا موسم ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف تو یہ بھی واضح ہے کہ اس دفعے جو ہم نے گرمی دیکھی یا جو ٹیمپریچرز دیکھے خاص طور پہ اپریل کی آخر میں یا مئی کی شروع میں، وہ بھی روٹین سے ہٹ کے تھے. بہت تیزی سے ٹیمپریچرز اوپر گئے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر آندھی، طوفان اور بارش بھی دیکھا، جو بھی عموماً ہم سمجھتے نہیں ہیں یا سوچتے نہیں ہیں کہ مئی کے مہینے میں ہوگا. تقریباً ایک ماہ پہلے بھی اسلام آباد، راول پنڈی کا اگر ذکر کریں تو یہاں ایسی ہیل سٹارمز آئے کہ تقریباً ہر تیسرا جو شخص تھا اس کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی تھی کہ گھر کے شیشے ٹوٹے یا وہ گاڑی کے شیشے خراب ہوئے، سولر پینلز کا نقصان ہوا. خیبر پختونخوا میں بھی ایسی صورتحال رہی، اور اب کچھ دن پہلے بھی ہم نے بہت طوفانی ہوائیں دیکھیں. بارش تو ذرا کم تھی، بٹ ہوا جو تھی اس کی وجہ سے بھی کافی نقصان ہوا. جو پنجاب ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق 12 کے قریب جو افراد تھے وہ جاں بحق ہوئے، اور 150 کے قریب جو تھے وہ زخمی ہوئے. خیبر پختونخوا میں بھی بہت نقصان دیکھنے کو ملا، وہاں کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے بھی there was a lot of damage. تو یہ کیا اس دفعے موسم کی صورتحال ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں میڈیا رپورٹس کہ بھارت میں مانسون جو ہے وہ بہت جلدی شروع ہو گیا ہے. اس سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں جنید یامین صاحب، ماہر موسمیات ہیں، سی ای او اینڈ کو فاؤنڈر آف ویدر والے. ویلکم ٹو دا شو سر. یہ بتائیں اب دا آڈ ویدر، کیونکہ اب ہمیں یہ تو عادت پڑ چکی تھی یا یہ تو ہمیں پہلے سے معلوم تھا کہ گرمی جب بھی آئے گی روٹین سے ہٹ کے ٹیمپریچر زیادہ ہوں گے، پر یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں بے وقت کی اور جس انٹینسٹی سے، شدت سے ہو رہی ہیں، یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا میڈم، ویری سمپل، میں اس کو بہت آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کروں گا. گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج ہے.
क्लाइमेट चेंज में ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है, ग्लोबल कूलिंग भी हो सकती है। इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? क्योंकि हम ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज़्यादा इमिट कर रहे हैं, तो वो कैनोपी सी बन जाती है, तो हीट ट्रैप होती जा रही है। जब हीट ट्रैप होगी और हीट ज़्यादा होगी तो साथ में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ज़ाहिर सी बात है, पानी रख दें और उस पर ज़्यादा गर्मी डालें तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी उससे बढ़ जाएगी, बनेगी। आपका जो फील्स लाइक टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी से मिल के बनता है। अब पहले भी अगर आप पहले सालों में देखें तो गर्म हवाएं मई में लू जिसे हम कहते थे वो चलती थी, लेकिन अरेबियन सी से अब मॉइस्ट हवाएं भी आती हैं। तो सेंट्रल एशिया से लू चलती है, अरेबियन सी से ह्यूमिड टेम्परेचर, राइजिंग टेम्परेचर की वजह से, तो ये जब टकराती हैं आपस में तो ये नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट से क्रिएट करती हैं, जिससे ये तूफान आते हैं। तो सर ये टकराती मुल्क के या दुनिया के किस हिस्से पर है? जी, तो ये सारी की सारी हवाएं जनरली मैं आपको बताऊंगा कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि अचानक से गर्मी आई, कंक्रीट जंगल्स हमने बनाए हुए, दरख्त वगैरह है नहीं, तो अचानक से टेम्परेचर्स जल्दी राइज़ करेंगे। जब जल्दी टेम्परेचर राइज़ करेंगे तो गर्म हवा हल्की होती है, वो जाएगी ऊपर की तरफ। मैं इन 2 महीनों और उसके बाद तूफान आ जाता है क्योंकि प्रेशर लो हो जाता है। ये तो हमने साइंस में बचपन में पढ़ा था। बैरोमेट्रिक प्रेशर ज़्यादा हुआ, बैरोमेट्रिक प्रेशर जैसे ही ज़्यादा हुआ, साइडों से हवा में नमी थी, जब नमी होती है हवा में, ये ऊपर की तरफ जब जाती है, ऊपर फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है आइस में। प्रेशर जितना ज़्यादा रहेगा उनका साइज़ बढ़ता रहेगा, और जब ओलों का साइज़ बढ़ता रहेगा वो नीचे नहीं आएंगे। जब उनका वेट ज़्यादा होगा वो हवा के प्रेशर से जब ज़्यादा उनका वेट हो जाएगा वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हमने पिछली दफ़ा देखा कि गोल्फ बॉल और एग्स। नहीं सर, बट यहाँ अगर आप इफ़ यू जस्ट अलाउ मी टू आस्क कि देखें ना, ये जो है कि टेम्परेचर, चले पहले ये जून में होता था जी कि इतनी गर्मी हो गई कि वो प्रेशर का मसला हो गया और हवा आ गई, तो ये तो हम पहले भी देखते थे। बट ये जो अब जो इतने, जैसे आपने खुद कहा कि ये व्हाट इज़ कॉजिंग कि इतने बड़े बड़े ओले या इतनी बेवक्त के तूफान जो आ रहे हैं? बिल्कुल, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के जो हम कहते हैं इरेटिक वेदर पैटर्न्स आएंगे और जल्दी आएंगे और बड़े बड़े, तो ये बेसिकली जितना ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन ज़्यादा होंगी, दरख्त कम होंगे, आबादियाँ ज़्यादा होंगी, इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। यानी आज से 10 साल पहले चेक कर लें कि इतने सोलर पैनल्स नहीं थे। सोलर पैनल्स की कितनी कंपनीज़ हैं, कितनी लेजिट हैं, कितने अच्छे तरीके से निकालती हैं। अब हवाएं तेज़ आएंगी तो सोलर पैनल, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। तो ये जितनी ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा होगी, ओवरऑल इरेटिक वेदर पैटर्न्स बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अब आने वाले दिनों में क्या हम और भी एक्सपेक्ट करेंगे इस तरह का कि तूफ़ान के? अब आप कह रहे हैं कि ये जून का महीना, जुलाई का महीना, कि मानसून से पहले आर वी एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ दिस? बिल्कुल, जनरली अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो गर्मियाँ लंबी हो रही हैं। अंदाजे के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ, हर साल आधा दिन सर्दी कम होती है, आधा दिन स्प्रिंग कम होता है, एक दिन समर बढ़ रहे हैं। तो जिस तरीके से हम जा रहे हैं समर बढ़ेगा, इरेटिक वेदर पैटर्न्स आएंगे, बारिशें जिस साइड पे हम जा रहे हैं 6 महीने बाद। सर अगले जो अब 2-1 महीने हैं, इसमें हम ये इरेटिक वेदर कितना एक्सपेक्ट करें? अच्छा जी, एक तो ये है कि इस दफ़ा जनरली PMD कल अपनी मानसून की आउटलुक देने लगे, लेकिन मानसून की आउटलुक्स बहुत और भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं। जो जनरल कंसेंसस है पाकिस्तान में ओवरऑल अबव नॉर्मल बारिशें होंगी, सिंध में अप टू 40% ज़्यादा बारिशें हो सकती हैं, विच इज़ देन अगेन कुड बी रिस्की प्रोपोजिशन भी होगा। और सर क्या जो जैसे अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत में कुछ 10 दिन या 2 हफ्ते पहले मानसून जो उनकी मतलब कि ऑब्वियसली सदर्न टिप है वहाँ शुरू हो गया जी, तो क्या हम भी इसको जल्दी एक्सपेक्ट करें इस दफ़े? जी, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक जल्दी आ गई है, थोड़ी सी ये काम डाउन होगी और हमारे पास मानसून वक्त पे ही लगभग आएगा, विच इज़ मिड जुलाई जी, एंड ऑफ जून जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।